تو کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے بحری جہاز جن پانیوں میں اپنے آپ کو پہلے بہت محفوظ سمجھتے تھے اور بہت آزادانہ گھومتے تھے، وہ دراصل اب پانی نہیں رہا بلکہ وہ ایران کا کئی دہائیوں کا بچھایا ہوا جال ہے۔ بہت سے حلقے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو تباہ کر سکتا ہے پانیوں میں۔ یہ ایک غیر معمولی خبر ہے کیونکہ امریکہ کے بحری بیڑے اب تک ایسے تصور کیے جاتے تھے جن کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جن کی طرف میزائل روانہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قسم کا ہتھیار جب ان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے تو انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور دنیا کے بہترین انٹرسیپٹرز کے ذریعے وہ ان ہتھیاروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میزائل ہوں یا کسی بھی طرح کا کوئی حملہ آور آبجیکٹ ہو، وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اس سے بہت دور اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے جہاں وہ سیل کر رہا ہوتا ہے۔ ایران نے نہ صرف یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے بلکہ اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ایران نے ایک ڈرون بھیجا جو امریکی بحری بیڑے کے قریب گیا پانیوں میں، اور اس کے بعد اس کو بہت کامیابی سے امریکہ نے تباہ کر دیا۔ اور جب انہوں نے خوشیاں منا لی تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کسی تباہی کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ ڈرون ایک سگنل لے کر آیا تھا، ایک پیغام لے کر آیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ پہ حملہ کیسے کرنا ہے، ہم کتنے قریب آپ کے پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب ہم غیر روایتی ہتھیار کے ساتھ آئیں گے، ایک ایسے ہتھیار کے ساتھ آئیں گے جو بحری بیڑوں کو تباہ کرنے کے لیے ہی بنا ہوتا ہے، تو پھر آپ تصور کریں کہ ہم کتنی تیز رفتاری سے حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ کس قدر تباہ کن ہوگا۔ اس خبر کہ ایران کے پاس ایک یہ صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کے بحری بیڑے کو نشانہ بنا سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، اس خبر کے 2 کمپوننٹس ہیں۔ پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ کس طرح ایران کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے بحری بیڑے اس وقت کہاں ہیں، وہ پریسائز، وہ ایگزیکٹ لوکیشن جہاں پہ یہ موجود ہیں اور وہاں ان تک پہنچا کیسے جائے گا۔ دوسرا کمپوننٹ اس خبر کا یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ہتھیار ہوں گے جن کے ذریعے ایران امریکہ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنائے گا۔ تو اس کمپوننٹ کا جو پہلا حصہ ہے کہ وہاں تک پہنچا کیسے جائے گا ایران کا، تو اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے ایک ایسا سیٹلائٹ کی مدد حاصل کر لی ہے، سیٹلائٹ لنکس حاصل کر لی ہیں جس کے ذریعے وہ پریسائزلی ان لوکیشنز کو پن پوائنٹ کر سکتا ہے جہاں پہ امریکی بحری بیڑے ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران بیدو ایک سسٹم ہے جو چائنا کا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کر رہا ہے اس کی مدد، اور اسی طرح اس کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ پریسائز لوکیشن ہے، کہاں پر اس کو حملہ کرنا ہے۔ اس کے ذریعے، اور چونکہ بیدو ایک چائنیز سسٹم ہے تو اس کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایران جو آبجیکٹ اس کی طرف روانہ کرے گا بحری بیڑوں کی طرف امریکہ کے، ان کو انٹرسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آبجیکٹس ایران میزائل کی صورت میں، ڈرون کی صورت میں، سب مرین کی صورت میں فائر کرنے والا ہے امریکہ کے بحری بیڑوں کی طرف، اس کو تباہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو منوور کرتے ہیں، جو اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لیتے ہیں، جو بہت لو الٹیٹیوڈ میں سفر کرتے ہیں اور اچانک پاپ اپ ہوتے ہیں، اور جب ریڈار کے سامنے اچانک پاپ اپ ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی قریب آ چکے ہیں، سر پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جو آٹومیٹک سسٹمز ہوتے ہیں، جو دفاعی نظام ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بمشکل 1 یا 2 سیکنڈ ملتے ہیں، اور اتنی دیر میں وہ کوئی ایسا غیر معمولی فیصلہ نہیں لے پاتے جب تک وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو آبجیکٹ ہے وہ بہت تیزی سے آگے تباہ کر دیتا ہے اس ہدف کو جس کی طرف وہ بھیجا گیا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے بحری جہاز جن پانیوں میں اپنے آپ کو پہلے بہت محفوظ سمجھتے تھے اور بہت آزادانہ گھومتے تھے، وہ دراصل اب پانی نہیں رہا بلکہ وہ ایران کا کئی دہائیوں کا بچھایا ہوا جال ہے جس پہ اس وقت امریکہ کے بحری بیڑے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ان کے نیچے سے اور اوپر سے اور سامنے سے تباہی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ ایران کی جو ہائپر سونک میزائل ہیں فتح 1 اور فتح 2، یہ جو ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہیں اور بہت اچھا منور کرتے ہیں، بہت تیز ان کی کارکردگی دیکھی گئی ہے پچھلے 1 دن کے دوران جو ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے ہیں، اور یہ روانہ کیے جا سکتے ہیں، استعمال کیے جائیں گے جب کبھی بھی امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنانا ہوگا۔ ہائپر سونک میزائلز کے بعد کروز میزائلز کی باری آتی ہے، اس میں نور ہے، قادر
تیر ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور میزائل ہے ابو مہدی. ان میزائلز کو، اور ان کی رینج بھی بہت اچھی ہے، ان کی ابھی تک پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی ہے. سیکنڈ شیلڈ کے طور پہ اس کو روانہ کیا جائے گا اور یہ اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنائیں گے. ایران کا ایک بیلسٹک میزائل ہے خلیج فارس. اس کو جب آپ فضا میں فائر کرتے ہیں تو یہ اپنا پوری ٹریجیکٹری مکمل کرنے کے بعد زمین کی طرف آلموسٹ ورٹیکلی آتا ہے، اور انتہائی تیز رفتاری سے آتا ہے اور انتہائی درستی سے نشانہ لگاتا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس ایک میزائل سے نمٹنے کے لیے بھی امریکہ کے بحری بیڑوں کو. ایران کے ذخیرے میں ہارموز میزائل بھی ہے. اس کے علاوہ سب مرینز ہیں جس میں سمندر کی تہہ سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے ٹورپیڈوز ہیں جو انتہائی تیز ہیں، دنیا کے تیز رفتار ٹورپیڈوز جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹورپیڈوز اپنے ہدف کی طرف فائر کر دیے جائیں تو وہاں سے بھاگنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ باتیں امریکہ کو نہیں معلوم، امریکہ کی نیوی کو نہیں معلوم. خلیج فارس کے پانیوں میں داخل نہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو امریکہ کے بحری بیڑوں کو بہت تباہی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو امریکہ کی بحریہ کو اس بات کا علم نہیں ہے، امریکہ کی نیوی اس بات سے لا علم ہے کہ ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو ان کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یا وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں. خلیج فارس کے پانیوں میں اب تک امریکہ کے دونوں بحری بیڑے ابراہم لنکن اور جرالڈ فورڈ دونوں کا داخل نہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ امریکی نیوی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف ہتھیار بلکہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ امریکی بحری بیڑوں کو بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی صاف طریقے سے ٹھیک نشانہ لگا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے قریب اب تک نہیں آ رہے، اور اب تک ان کا جتنا بھی زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دور سے کچھ میزائل فائر کر دیے جائیں یا پھر فضائی برتری ثابت کرتے ہوئے لڑاکا طیاروں کے ذریعے فضا سے بمباری کی جائے. بہت سے حلقے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اب تک نہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پہلے زمین پہ جو ایئر بیسز ہیں جو امریکی مفادات ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور ایک خاص وقت کا انتظار کر رہا ہے جس وقت میں وہ خلیج فارس کے قریب پانیوں میں امریکہ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنائے گا. امریکہ کے بحری بیڑے کو نشانہ بنانا اور اسے غرق کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک پر ایٹمی حملہ کر دینا. یہ اتنی ہی بڑی خبر ہے کیونکہ ان کو تیار ہی اسی طرح کیا گیا ہے کہ یہ امریکی بحری بیڑے کبھی بھی نشانہ نہیں بن سکتے، نہ انہیں غرق کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہیں ایک بہت غیر معمولی طور پہ بھی نقصان پہنچایا گیا، مکمل تباہ نہیں بھی کیا گیا، تو بھی یہ بہت بڑی خبر ہوگی، اور یہ پورا یو ایس کا جو ایک ملٹری کمپلیکس ہے، ایک پورا ایک قلعہ ہے ان کا دفاعی قلعہ، وہ پاش ہو جائے گا پہلا میزائل گرتے ہی امریکی بحری بیڑوں پر، اور دنیا اس کے بعد امریکہ سے کسی اور ہی انداز میں بات کرے گی، اور امریکہ کا جو دفاعی سپر پاور ہونے کا بت ہے وہ پاش ہو جائے گا.